أصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم سبحان الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان الله سبحان الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج کا یہ فقید المثال مقدس مطہر مبارک اجتماع پورے ملک میں مشتہر اور نہایتی محتمم اور محتشم اجتماع ہے۔ یہ اجتماع عرس پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ عرس پاک اللہ کے سارے ولیوں کے سلطان اور بادشاہ کا عرس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے ملک میں اس کے اشتہارات، اور یہ عرس پاکستان کا واحد عرس ہے جو کہ عالمی انٹرنیشنل عرس ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل عرس کون ہوتے ہیں؟ اس اجتماع میں، اس عرس شریف میں فرانس سے بھی لوگ آئے ہوئے، ہالینڈ سے بھی آئے ہوئے، برطانیہ سے بھی آئے ہوئے، عرب ممالک سے بھی آئے ہوئے۔ پاکستان کے لوگ تو آپ ہیں ہی کثیر تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے، لہذا یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، یہ سچی بات ہے کہ یہ حضور غوث پاک کا انٹرنیشنل عرس۔ زور سے کہیے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے جو میں نے جملہ کہا نا کہ یہ فقید المثال اجتماع ہے، یہ بات فقید المثال آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی مثال پیش نہ کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اس عرس کی مثال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ عرس انٹرنیشنل عرس ہے۔ پوری دنیا سے حضور غوث پاک کے مستانے اس عرس میں جمع ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ، عقیدت و محبت کے ساتھ آتے ہیں. اور جیسی جامعیت حضور غوث پاک غوث الثقلین و غیث الکونین غوث الجن والانس اور غوث الارض والسماء، حضور غوث پاک غوث اعظم بھی ہیں، لیکن حد یہ ہے کہ غوث الثقلین اور غیث الکونین اور غوث الارض والسماء ہیں اور غوث الجن والانس ہیں. جنوں اور انسانوں کا، زمینوں اور آسمانوں کا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا یہ عرس پاک، عرس بڑا عظیم ہے، غوث اعظم کا عرس ہے اور عرس اعظم ہے. اور اس کا اہتمام صبح سے آپ علماء سے سن رہے ہیں کہ آفتاب رشد و ہدایت عالمی مبلغ اسلام اور عصر حاضر میں اسلام کی اور تصوف کی سب سے اونچی اور متحرک آواز اور شخصیت عالمی مبلغ اسلام حضرت الحاج علامہ قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب، عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی دامت برکاتہم القدسیہ، جیسی جامع شخصیت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حضور غوث پاک کے عرس پاک کا اہتمام فرمائیں. اور آپ انتہائی رسمی طور پر نہیں، انتہائی دل جمعی کے ساتھ، اور میں اپنے مشاہدے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ مشائخ اپنے اپنے طور پر حضور غوث پاک سے بڑا عشق رکھتے ہیں، مگر ہماری نظر میں غوث پاک کا سب سے بڑا عاشق اس دور میں اگر کوئی شیخ ہے تو حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف، حضور عالمی مبلغ اسلام. بہت بڑا اہتمام. اور جب آپ اس اجتماع میں آتے ہیں آپ کو خود اندازہ نہیں ہے، اس اجتماع میں ایک ایک حرف جو بولا جاتا ہے اس کی کیسٹیں پوری دنیا میں سنی جاتی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں، عالم اسلام نہیں، آل دا ورلڈ، پوری دنیا میں یہ عرس شریف اسلام کی، دین اسلام کی، تصوف کی، یعنی مذہب کی بھی، دین کی بھی، مسلک کی بھی، مشرب کی بھی سب سے مضبوط آواز ہے جو پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اس بات کو آپ محسوس کریں کہ کتنے آپ بڑے عرس پاک میں تشریف فرما ہیں کہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں ہم اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. کینیڈا میں، امریکہ میں، فرانس میں اور برطانیہ میں تو ہے ہی الحمدللہ، پورا ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا. تو پوری دنیا میں وہاں کی انٹرنیٹ پر ہمارے اپنے الگ سیکشن جو ہیں ان کے اوپر یہ پیغام سارا چلتا ہے. اور جب آپ لوگوں کو ان ممالک میں غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی محبت سے مسلمان حضور غوث پاک کی محفل سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، آج پوری دنیا میں سارے علماء، مشائخ، بزرگ، اولیاء کاملین، علماء ربانیین اسلام اور دین اسلام کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں. دعوت دین کا کام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کو، علماء کو اور اولیاء کو سونپا ہے. کیونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، نبی نہیں آئیں گے.
کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی نبی بن کے نہیں آئے گا۔ بس یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے آقا نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن بحیثیت نبی کہ وہ اعلان کریں تبلیغ کریں اپنی، نہیں، اس طرح نہیں آئیں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کے ناصر و مددگار بن کے آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کی شان ساری دنیا اس آیت میں جو شان ہے حضور کی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی جب عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول تو ہوں گے لیکن اپنی نبوت کا اعلان کرنے نہیں آئیں گے، جناب محمد رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اعلان کریں گے، اعلان فرمائیں گے، تو پھر بڑا زمانہ لمبا، بڑا وقت گزر گیا، 1426 سال ہو گئے سرکار کی ہجرہ کو، تو 1426 سال بھی بڑا زمانہ ہے جی، 40 دن گزر جان تے قوماں پتہ نہیں کدے پڑ جانی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ 1400 سال تو بڑا وقت ہے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو قوم ساری بھاگ گئی۔ بھائی کوئی سمجھنے کے موڈ میں ہو یا نہیں ہو؟ بولو نا، یہ تو قادریوں کا عرس ہے بھائی۔ یہاں سر نیچے مراقبے میں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو حضور غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ اچھا زور سے بولو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ موسیٰ ہیں، کلیم ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، بڑے اجل پیغمبر ہیں بھائی، سب سے زیادہ ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ بہت بڑے پیغمبر ہیں، بہت بڑے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں جی، لیکن اثرات دیکھو۔ میں کوئی تعریض نہیں کر رہا، میں صرف اپنے آقا کی عظمت بیان کر رہا ہوں اور علماء اور اولیاء کی خدمات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صرف 40 روز میں معاملہ چٹم۔ آپ آئے، فرمایا میری قوم کدھر ہے؟ پیچھے نگران بھی چھوڑ گئے تھے، سگا بھائی اپنا، اور اس کو بھی نبوت لے کر دی۔ میں قربان جاؤں، لوگ کہتے ہیں نبیوں کے مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کے مانگنے سے تو نبوت بھی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدائی رب دے نہیں سکتا تھا، ورنہ نبیوں کے کہنے سے رب نے خدائی بھی دے دینی۔ وہ دے سکتا ہی نہیں، اس کے تحت قدرت ہی نہیں کہ دوسرا خدا بنا دے۔ ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو ان کے مانگنے سے وہ بھی دے دیتا۔ حالانکہ نبوت کوئی ایسی چیز ہے جو گداگری سے مل جاتی یا مانگنے سے، دعا سے مل جاتی، ملنے والی چیز ہے یہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ کسبی ہے ہی نہیں، یہ واقعی چیز ہے، وہ دے تو دے، نہ دے نہ دے۔ میں کہا نہ کیوں نہ دے؟ مانگنے والا موسیٰ کلیم اللہ، تو جواب نہ ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ کام نہ بھی کرنے والا ہو، کہا مجھے دیدار کرا، فرمایا تو کر نہیں سکتا۔ کیا میں آنکھ جے بیٹھا؟ اللہ آنکھ بیٹھا تو تینوں رد نہیں کر دے، جا پہاڑی والوں تک۔ سبحان اللہ۔ کام نہ بھی ہونے والا ہو، ناممکن ہو۔ اے مولوی سرفراز گکھڑ بھی یاد ہے، نہیں ما تحت الاسباب ہو تو پھر ہو جاتا ہے، ما فوق الاسباب ہو تو نہیں ہوتا۔ میں کہا ملا اور تک ہوئے جنہوں رب آپ لنترانی نال آدھے کام نہیں ہونے آلا تو پھر کیتا کہوئی جب نہیں ہونے آلا، فرمائے میرا یار آکھے تیانو ہونیاں بھی کر دینا ہونا میں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مناظر اسلام سید محمد عرفان شاہ سے مشہدی، آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف، عرس غوث العظم قبلہ عالم پیر صاحب۔ گرامی قدر حضرات، دیکھو اس عرس پاک میں جو عنایات ہوتی ہیں وہ بھی دیکھا کرو، اور آپ صرف دیکھتے ہیں دولت ایک نعمت ہے کس طرح لٹائی جاتی ہے، یہی دیکھتے ہیں آپ نہ، اس دولت کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس کو بھی دیکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے کو جس کی جاگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھو۔ دولتیں یوں ہی نہیں لٹتی، ان کے پیچھے دنیا دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ میرے پیر کی ٹھوکر پر اللہ نے رکھا ہوا۔
سارا نظام ٹھوکر پہ رکھا ہے، کس لیے؟ فرمایا تجھے ہم نے نور نوشا کا فیضان تقسیم کرنے کے لیے رکھا ہے، تو دینوں دنیا کی دونوں دولتیں تیرے در پہ آنے والوں کے سینے قرآن سے روشن ہوں گے، حدیث سے روشن ہوں گے، نہ دنیا کی کمی رہے گی نہ دین کی کمی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، زور سے بولو، زور سے۔ نعرہ کمزور لا کے سانو دنیا میں بدنام نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، زور سے بلانا جواب دو، ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عالمی مبلغ اسلام، آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف، مناظر اسلام سید محمد عرفان شاہ مشہدی۔ آپ کہو گے بھئی شاہ جی گل بڑی ڈاڈی کی تھی جی ہولی بولیے تو بدنام ہوندے ہو۔ میں کہ اس واسطے با انہوں نے دب دب کے بلانا لندن دیاں ٹھڈیاں یخ ہواواں وچ برفاں پئیاں ہوندیاں تے میں بولو تے جے تسی ہولی بولو تو نہ اپنے ملک والے نوں بلاندا نہیں، ساڈے تے بڑے آنے کڈنے۔ اس واسطے دب کے بولیا کرو بھائی، باہر بڑا بھرم ہوندا جی گل دا، ایک اس طرح پھر تک لیندے پھر دب کے بول دے نہیں ہے جی، ایندا کم نہیں کرنا تساں۔ میں مسئلہ عرض کر رہا، 40 دن واسطے گئے نا تے نگران بھی چھڑ کے گئے۔ نگران چھڑیا، کیا بات ہے جی؟ نگران کیڑا جنہوں نبوت مانگ دیتی؟ دیکھو سلسلہ عالیہ نوشائیہ قادریہ تے جناب علم دا تے عمل دا سمندر تے زبانہ دا جناب کوئی زور آور خطیب تے شاعر تے حکیم تے جناب ہشت پہلو شخصیت سید ابو الکمال برق نوشائی، پیر چڑلیاں دا پیر تے جی میں موسیٰ کلیم اللہ نے ہارون علیہ السلام نو وزیر منگ لیا نا تے برق صاحب نے قسم رب دی اپنے برانو اپنا وزیر منگ لے۔ سبحان اللہ۔ جی میں کیا نا غوث پاک نے انل جیلی محی الدین اسمی والامی علی راس الجبالی، او دنیا والیوں اب میں جیلانی محی الدین تے میرے جھنڈے پہاڑوں دے اتے بھی جھولنے نے پہ تے حضور پیر معروف شاہ نے سلسلہ نوشائیہ قادریہ دے جھنڈے اور سمندرہ تو چک کے تے پہاڑا تک بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ شانہ بکھا دیتی ہیں آپ تب کیا کو سبحان سلسلہ اس طرح پوری دنیا دے اندر عروج ہوتے، پوری دنیا، اور اسلام دی توانا آواز، تصوف دی طاقتور آواز اور سلسلہ عالیہ نوشائیہ قادریہ دی ایک پوری دنیا دے تے دھمک جڑی ہے نا الحمدللہ حضرت نے قائم فرما دیتی۔ اور میں سمجھنا کہ یہ چیزاں ہوندیاں وابی اللہ تعالیٰ دی طرفوں تے جے تائید ربانی شیخ نو حاصل نہ ہوئے اپنی محنتاں نال کام نہیں ہوندا، قدرت اللہ جی دے ہاتھ ہوندا ہے، او دے کولوں کام آپے سمر دے جاندے۔ تے ورنہ جناب عرض کر رہا 40 دن گزرے صرف پرت کے آئین تے حالو پہ حال انہاں آ گیا بندے کدے گئے پتہ نہیں کدے گئے، او کدے گئے انہاں آگے ایک جادوگر کٹھے کر کے لے گیا، جادوگر ہے بندے سارے وہ دے ہل ٹر گئے۔ آپ نے فرمایا جادوگرا او جادوگرا، نعرہ تکبیر، زور سے جواب دے، بار بار نہ کہنا پڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف، آستانہ عالیہ رنمل شریف، حضور عالمی مبلغ اسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نال بھی گل کرن گئے، فرمایا ما خطبو کا یا سامری، اوے جادوگرا او کی کیتا ہی ہو میرے بندیاں نال؟
ما خطبک یا سامری کی ڈگڈگی بجائی آ کی کیتئی ما خطبک یا سامری تیرے پلے کیے پتے شو کر اپنے موسیٰ تو ود کے کیڑا کم دکھائے بندے لٹ کے لے گئے ہیں سارے سبحان اللہ ما خطبک یا سامری او سامری کی تماشا کی تئی پیغمبر پوچھتا ہے پیا سامری اور سامری میں تیری قسمت تے بھی قربان جاواں جہدے نال اللہ دا کلیم گلاں کردے پیا آکھو سبحان اللہ کافر تے بڑے ہون گے پر جہدے واسطے کلیم نو لوڑ پئی ہے گل کرنے دی کمال دا بندہ ہویا بھائی اللہ کلیم اللہ نو بھی لوڑ پے گی گل کرنے اللہ فرماندے ہونے موکل لینا میں تیرے نال سامری نہیں لوڑ پے گی او سامری او کی ہے تیرے کول ہے کی تیرے کول کی کیتئی کیسی بینڈ بجائی ہے شمع بھول گئی یار دی گلی او کیتا کی ہے تو میرے نالوں بات اور میرے نالوں بات اوے تو اوے سامری نکمیا اوے میرے نالوں بات اوے کیتا کی ہے اور لٹ کے لے گئے بندے سارے کی کیتے انہیں آکھا جناب میں وہی کیتا ہے جڑا کرنے والا کم سی آکھے جادو کیتا ہی آکھے نا جادو دا رنگ اتنا ترکڑا نہیں ہوندا ٹونا کیتا ہی کوئی قوم نال ٹونا نہیں کیتا جادو نہیں سحر نہیں کچھ نہیں بس او گل جڑی میری تہاڈی سی پتا جے بصرت بما لم یبصروا بہی جو کچھ بندے نہیں تکدے میں تکنا اے پتا جے فرمایا مینوں پتا ہے کچھ کر لینا تو بخارا نہ کو تیری بھی آنے اڈے راندے کچھ کردا ہے تو فرمایا بس میں ستا نہیں ایک رات جاگدا سا پیا بصرت بما لم یبصروا بہی فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تینوں میں نگران بنایا تو کی کیتا اخی ان پوچھو فرمایا ان تو میں ان پوچھ لینا اساں ذمہ داری چکی ہے رب دی بندے آدن جی تو انہوں عادت بڑی ضرور کھرک دیو بندے نے ضرور کو جا دیو آخنا ان نہیں ہوندہ ہے جی دی ذمہ داری ہوئے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار حضور گوشت پاک دیو غلاموں ہے ہاتھ جوڑنا تو اڈے گئے آکھو جس رسیان ہے نا پھال گیا اینجی لگتا ہے جو دبا کے پہلے نہیں میں منت پیا کرنا اے میں لے جو تو نہ اکھڑ جایا جے میں منت پیا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیری ٹور بھی نہ سکی ہے جس وہ اینجا کیے نا آکھو بندے سمجھے مارو ہے پتہ اے مارو نہیں میں ہاتھ بننا پیا دب کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لون مسئلہ سنو جناب ہویا کی او سامری کی تئی کچھ بھی نہیں کیتا اکھے منوی فرمایا میں تکیا آکھن لگا میں تکیا جدو رات حضرت جبریل امین نو میں تکیا جبریل امین نو میں تکیا گھوڑے تے چڑھے نے اس نہر دے کنارے کھلوتے نے میں غور نال تکیا تے مینوں نہ وچوں نظر اینو نہ وچوں لگ جائے پار لگ جائے میں بندہ کون ہے کمال ہوگی بڑا نوری جہا بندہ ہے کون ہے گھوڑے تے چڑھے ہے کون ہے اور میں آکے کہڑے ہیں جنیاں گھوڑے تے چڑھے انہیں کہا تو میں نو تک لیا اور میں نو تے عام بندے تک ہی نہیں سکتے تو کون ہے اوزا کیا میں تینو تکنا پیا کہ تکنا پیا تے میں چلے ہیاں ہن میں نہیں کھلونا یہ تو میں نو تک لیا ہے تے میں نہیں کھلونا میں نہ چلیا فرمایا جا حضرت جبریل گھوڑا اڑا کے ٹر گئے فرمایا میں نشان پکا رکھیا وہ گھوڑا کھلوتا کتے سی اور سن رہے ہو گھوڑا کھلوتا کتے سی اے نشان میں پکا رکھیا میں ٹر کے دے کول آ گیا قبضت قبضۃ من اثر الرسول جبریل دا جتے گھوڑا کھڑا سی
او دیاں سماں دے تھلے جڑی مٹی سی او میں چک لئی تے چک کے او مٹی میں اے سونے دا جڑا بت بنایا ہے دے وچ چا پائی جبریل دے گھوڑے دے سماں نال لگی ہوئی مٹی جدے دے وچ سٹی تے دے وچوں آواز آن لگ پئی تے جبریل دے گھوڑے دے سماں نال لگی مٹی اتنی با برکت ہے کہ جدو یہ پائی تے آواز آن لگ پیاں تے اودی برکت نال ہی میں دنیا نو ساری نو کھولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوے دب کے کی سمجھنے ہو قرآن آدھے پیا جبریل علیہ السلام دا گھوڑا جتے کھلوے اور مٹی چک لو پیروں تھلیو تے بتاں وچ روح پا دیندی تے جے جبریل دا گھوڑا تے او دی اتنی برکت ہے کہ جس صدیق دے کندھیاں تے محمد بیٹھ کے صدیق نو سواری بنائے اوے صدیق وچ کتنی برکت ہوے گی نعرہ رسالت نعرہ حیدری غوث پاک کے دیوانوں کو قسم ہے آپ زور سے بولو نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضور قبلہ عالم پیر صاحب مناظر اسلام جان اہل سنت روح اہل سنت آل اہل سنت ایتے گھوڑے دا تبرک ہی جبریل دے گھوڑے دا تبرک ہائے 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 آخنا سبحان اللہ یہ قرآن شریف ہے مت آکھو وے کی شریف یہ قرآن شریف ہے یہ بدعتیاں والی گل نہیں یہ قرآن شریف ہے یہ گھوڑے دا تبرک ہی تے جتھے گھوڑا بنے صدیق او دی اس گھوڑے دی برکت منی آ او تے جبریل دا گھوڑا تے صدیق میرے آقا دا گھوڑا بنے تو چرکی جی سمجھ آؤں اتنا ویلے ہی گزر جاؤں تو شاماں پہ گئی ہیں جی اوئے سمجھ آؤں نہیں جے پئی او صدیق گھوڑا بنیا مصطفیٰ دا حضور بیٹھے 2.5 میل توڑی کندھیاں تے بیٹھے میں کہ ہن صدیق دے پیراں تے جڑی مٹی ہوے او اثر نہ دکھائے جڑے جبریل دی مٹی تے کملیا ہن روک کے ذرا مسئلہ سنی تینوں پیڑ پہ جاندی ہے پہلو ہی ایک ہی دو جی مسئلہ کٹ آندا ہے نا اور میں پوچھنا کملیا اوے جبریل دے گھوڑے دی مٹی بابرکت ہے تے صدیق مصطفیٰ دی سواری بن گئے اوے ہن او دی گل کر جدی سواری مصطفیٰ بنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ شاہ صاحب اتنا زور لا رہے ہیں تسی کچھ تے لا دیو نعرہ غوثیہ تاجدار نوشہ پر شریف والی نوشہ پر شریف سمجھ بھی آئی جے کہ کوئی نہ میں دب کے بولو سمجھ آئی گل دی نرا نعرہ نہیں لوانا میں تو انہیں مسئلہ بھی پکوا کے جانا یہ مسئلہ نہ پکے تو نرا فائدہ کوئی نہیں نعرے دا میں اتنے تے خوش نہیں ہوں میری گل سمجھ دو بے صدیق حضور دی سواری تے کوئی او بھی جنے مصطفیٰ جی دی سواری بنے نہ یاد جی اس جنے نا انہوں دنیا حسین ابن علی اے نانا ہے میرے غوث پاک دا بس اوڑی اوڑی سبحان اللہ اور کتھے مجمع خدا جان دے او لاندے تو چڑھ دے توڑی ایک دنیا آباد میرے نوشہ دی بستی بسی پئی اور تکو چشم بصیرت نہ تکو ایک پاسے غوث پاک دیا چادران دا سایہ توڑے پاسے دوجے نوشہ پاک دیا چادران دا سایہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت امام حسین دے خون دا واسطہ جے کوئی زور لا دیو نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ
حسین ابن علی میں اپنے کولوں نہیں آتا حضور نو سواری آخنا کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ حضور آپ سیاح لا مکان نے، حضور عرشاں تے جان والے نے، حضور رب دا دیدار کرن والے نے، حضور تو اتے مخلوق دے اندر کوئی ہستی ہے ہی نہیں، کسے دا کوئی مقام نہیں حضور دے سامنے۔ دب کیا کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ حضور نو سواری آخنا کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ حضور نے اپنی زبانی اپنے آپ نو خود سواری آکھی، اللہ خود آکھی، خود آکھی، حضور خود آکھی، سیاہ اٹھا کے دیکھو حضور نے خود فرمایا۔ حضرت عمر نے بھی آکھی بھائی جنیا سواری تیری بڑی ٹاپ دی، کیا بات ہے بھائی، جدے اگے براق دم نہ مارے وہ آج تیرے سامنے سواری بن گئے۔ فرمایا عمر نے بھی سواری دی گل نہ کر، سوار بھی بڑی شان والا ہے۔ آئے کی کرا میں تہاڈا جدے منہ کرنا ہو تو بول دیو، ایدے بھی بولو۔ نعرہ تکبیر، موجاں بنا کے بیٹھے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان نوشہ گنج بخش قادری، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، مناظر اہل سنت۔ میں تانوں کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، تسی صبح دے بیٹھے ہو، لیکن میں یہ گل پوچھنا چاہنا تسی اور جیو جی لنگر نوشہ پاک دا شہزادہ بنڈدا ہے، یہ لنگر بھی کدی تکیا جے کدی نہ؟ ایمانداری دی گل ہے، پنجاب والے ہو تسی بڑے محسن، جیڑا بھی بندہ ہوے نا او دا احسان منن والے بندے ہو۔ میں جاننا پنجابی انج دے نہیں ہوندے، دسو دنیا چ بڑے لنگر کھادے جے جیو جا میرے نوشہ دا شہزادہ لنگر بندا ہے، کدی لنگر ویکھیا جے ایو جا؟ نہیں، بخل نہ کرو، کھا کے منوں بخیل بن دیو، دب کے آکو بندا ہے کوئی بندہ؟ سن صحیح ہوندا ہے کوئی بندا ہے بندا پیا؟ ساڈے یعقوب شاہ ہوری گئے سن ناروال ضلع دے دورے تے انہاں آکھیا اوتھے تے گھوڑیاں دا بھی ہڑتال ہوئی۔ انہاں پوچھیا تہن کی ہویا؟ انہاں آکھیا ساڈا دانا ساڈا اوتے عرس تے سارا پک گیا ہے، اسی ہن سکا بو پہ کھانے، ایتھے کوئی دانا ہو جائے تکیا جے؟ الحمدللہ پہلے بکریاں دے انتظام 4 منڈیاں والے پتہ لگ جاندا ہے، بلوال منڈی تے بیٹھے جتوال سارے پیا کر ریٹ اپ ہو گئے۔ میں کہو تہن کی ہویا؟ کہ پیر آ گیا منڈیاں تے رولے، اور رب کعبہ دی قسم ہے بلوال منڈی تے رولا پیا اگر ریٹ اپ ہو گئے۔ میں کہ کیوں کو افغانستان دی دھاڑ پہ گئی؟ اگر نہیں اور پیر آئے جیلم وچ غوث پاک سرکار دا میڑا لایا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا، شہزادہ غوث الورا، جگر گوشہ مجدد اسلام، جگر گوشہ مجدد اسلام، تاجدار نوشہ پر شریف۔ اے بھائی دیکھو آج نمی ایک فرمائش آئی، آدھے نے اردو میں تقریر فرمایا، ہم پشتو زبان والوں کو پنجابی سمجھ نہیں آ رہے۔ میں معذرت خواہ مولی عمر یاد رہنے نا ڈیرہ اسماعیل خان تو جناب تو بنو تو پشاور تو لوگ آئے جی، ہن سمجھ آئی جے بندیاں کو ایک ضلع دے عرس کراندے، چواں صوبیاں دے بندے بھی بیٹھے ہیں تو کوئی 18 ملکاں دے بندے بھی بیٹھے۔ اسی جناب تہاڈا جڑا اردو ارباب لے ہوندے اسی جلنے ہاں، باویں غلمان دے دلمان دے کرے، تسی بھی ہن سن برداشت کرو، اسی وارث شاہ دے پتر ہاں۔ کیا بات، اے دھرتی 5 دریاواں دی، ٹھیک ہے جی، تے اسی اردو بھی بولاں گے، جو آکھو گے بولاں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں جناب، فرمایا میری صرف سواری نہیں سوار بھی دیکھو، یہ نانا ہے میرے غوث پاک کا نانا، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ اور دادا وہ تو نرئی ستھرا، اے جو دادا جان ہے نا حضور غوث پاک کے دادا جان وہ ہیں حسنی اور ماں سے سلسلہ ہے حسینی، لیکن حسنیوں کی بھی خاص شاخ ہے۔ آپ کیسے وہ بھئی آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ حسنیوں کی خاص شاخ وہ ہوتی ہے جو حسن مثنیٰ سے چلے۔ حسن مثنیٰ سے چلے تو کیوں خاص ہوتی ہے بھائی؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ حسن مثنیٰ سے اگر چلے تو کیوں خاص ہوتی ہے شاخ؟ اس لیے
کہ حسن دوسرا حسن ہے مصنع، دوسرا حسن اینج فوٹو سٹیٹ، سمجھ آئے گی؟ اے دیکھو نا بعض بندیاں دے بچے ہوندے نے، اے مولوی ڈیرہ اسماعیل خان والے معذرت نہ مزہ نہیں آ رہا مینوں، اے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں لیکن ڈی این اے ٹیسٹ ہو تو پھر کوئی حتمی رپورٹ ہوتی ہے، ورنہ ابا اور طرح کا بیٹا اور طرح کا، شکل سے نہیں ملتا۔ حسن مصنع اسی لیے کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی فوٹو سٹیٹ، فوٹو سٹیٹ اوریجنل فوٹو سٹیٹ ہے اصلی۔ بندہ کوئی دیکھے تو پتہ ہی نہیں حسن مجتبیٰ قبر میں ہے یا باہر ہے۔ حسن مجتبیٰ پتر جمیا عبداللہ ماس، کیوں کہ ماں سغرا حسین ابن علی دی بیٹی تے باپ حسن مصنع حسن مجتبیٰ دا پتر، ایڈی خالص لڑی وچوں جمیا میرا غوث پاک۔ آکو دب کے سبحان اللہ، ان کا عجرس ہو رہا ہے۔ اور میں وہ بات کر رہا تھا جناب، جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی، ابھی ٹائم جائے گا زیادہ ہو جائے گا، میں ٹائم نہیں سمیٹوں گا تقریر کو، ٹھیک ہے، کلوز کر دوں گا، فائنل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، کلائمیکس ہوگا ابھی بالکل کلوز۔ کیا بات ہوگی جی؟ 40 دن۔ اب مبلغوں سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ بھائی اثرات اپنے بتاؤ۔ اللہ کے رسول ہیں، کہہ رہے ہیں کدھر گئے؟ کہا گئے ادھر، ادھر سے بات پوچھا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے بڑا غصہ کیے، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو غصہ بھی لگتا ہے، کہتے جی آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ میں نے کہا ان کی ہے، اسی لیے غصہ کرتے ہیں۔ دیکھ حضور پیر صاحب جاتے ہیں نا، پیر صاحب تشریف لے جاتے ہیں 4 ماہ کے لیے برطانیہ جانا پڑتا ہے، وہاں تخت ہے نا ہمارا، تخت قادریہ ہے، برطانیہ کی سرزمین پر تخت قادریہ ہے، اور کہو سبحان اللہ، اپنا سلسلہ الحمدللہ تخت ہے قادریہ، قادریہ نوشایہ تخت ہے، اور قادریہ نوشایہ جو تخت ہے نا وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں آپ بیٹھتے ہیں، اور جن کو رسپانسبلٹی جن کی ہوتی ہے نا، جن کے ذمہ کر جاتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے، سبحان اللہ، قاری صاحب بیٹھے، سبحان اللہ، صداقت صاحب، ان کا نام صداقت ہے، ناظم ہے، یہ کام کرتے، جو نثار صاحب ہوتے ہیں وہ بھی ناظم اعلیٰ بھی ہیں تو خادم اعلیٰ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک نظام ہے پورا، یہاں پوری ایک حکومت ہے، نوشایہ سلسلے کی ایک پوری حکومت ہے یہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدد اسلام حضرت نوشہ گنج بخش قادری، فیضان نوشہ گنج بخش قادری، عطائے نوشہ گنج بخش قادری۔ اللہ اکبر، یہاں نظام ہے، پورا نظام۔ ابھی آپ دیکھیں نا، آپ تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، محرم ہونا ہو تو پھر پیر کے ساتھ ٹائم دینا پڑتا ہے، وقت سے آؤ، پتہ چلے آپ کو جہان آباد ہے بھائی، پورا جہان آباد ہے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، ذکر والے، ذوق والے، درود والے، اور خدمتوں والے، خادم بھی، مخدوم بھی، ایک جہان آباد ہے نوشائیوں کا۔ نعرہ تکبیر، وقت سے آؤ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان نوشہ گنج بخش قادری، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، مناظر اہل سنت پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ وہاں کا نظام ہے، وہاں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ رسمی تعلق نہیں ہوتے، آپ سمجھتے ہو ایسے مرید ہیں، مرید ہیں، ایسے مرید ہیں، پھر یہ آتے نہیں جاتے نہیں۔ میں نے کہا پیر دیاں کنڈیاں محبت دیاں جنہاں پہیاں نے بھلا ران دینے کدائیوں، اے دیکھ ہے بیٹھے نہیں، اے جیلانی صاحب بیٹھے نہیں، اے مجتبیٰ صاحب بیٹھے نہیں، مصطفیٰ صاحب بیٹھے نہیں، یہ کون لوگ نے جان دیو؟ یہ بڑے مصروف جو تھے بھی، ٹائم ہی نہیں ملنا انہوں، بیزی شاہ جی بڑے بیزی آ، تے بڑی وڈی مل انہوں دی ہوتے، تے بڑا نظام، کوئی تقریباً 200 بندہ کم پیا کر دے، تے میں آگے کدے دوڑ دے پھر دے آکے مصروف بڑے ہاں،
پر کنڈیاں پیار دیاں. ہائے 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 سبحان اللہ. جدے پیر جان گے ہوتے ہی مرید جان گے. تانوں کی پتا ہوگا دب کیا کو سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے تعلق مرشد کا. راجہ صاحب ہمارے بیٹھے راجہ محبود صاحب بڑا مصروف آدمی. میں آپ کو کیا بتاؤں, لوگ دنیا پہ مرتے, دنیا سب ان کے پاس ہے, یہ پیر پہ مرتے. اور میں پوچھا تانوں کی ہونا چاہیے تھا جی, اور تانوں کی چاہیے راجہ محمود. میں نے گھر بلایا, شاہ جی ختم پڑ جاؤ, کوٹھی بکائی. میں آگے کتنے دی ہے, کچھ 1 کروڑ دی ہے. تو میں آگے پاکستانی لب جائے تو کارڈ مار کے نس جاندے, باوے امریکہ کارڈ مار کے نس جان. میں کہ راجہ جی ہوں تھی کانوں نستے ہو؟ فرمایا شاہ جی اے تے غوث پاک دی جدی ٹوپی پائی ہے تے رحمتاں دا نزول ہو گئے. تے ہن دولت نہیں منگ دے, ہن درد دل منگنے, تے پیر اپنے دی نظر منگنے آ. سبحان اللہ. پیر دے سفر ہوندے نے تے نال تیارے فل ہو جاندے نے, مرید بھی چلے نال ہی. جانا بات یہ محبت کی باتیں ہیں, انہیں دنیا کے پیمانے میں تولا نہیں جاتا. اہل نظر غور کرو. میں کہہ رہا جناب نظام اوتھے اور تے چل رہا, ایتھے نے تے چل رہا, تے جے ایتھوں چار تے پھر بھی جنہاں دے ذمہ نال نظام چلدا ہے پیا. سبحان اللہ. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ دے فضل تو بغیر نہیں چل سکتا. چل سکتا بھائی, رب راضی نہ ہوئے تو چل سکتا ہے. اب میں کہنا تواڈے جو کتنے بھائی آئے نے, ایک مجھ رکھی ہونی انہاں تے ہن ڈاڈی فکر ہے انہاں نوں چونی کہے جے وقت نال اپڑے نہ نہیں سمجھے. یہ واقعی ہوندا ہے. دکان پائی بھاویں کھوکھے جڈی ہوے تے بڑی فکر ہے بھی ہن جانا کہ اگے پتہ نہیں بننا کی ساڈے نال. میں کہ اج کچھ نہیں بندا, غوث پاک دے حوالے چھڈو, پہلو تقریر سنو دھیان نال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوے چھڈو غوث پاک تے. بڑے بڑے زمانے نے جناب رستے سفر کردے ہو نا, بڑے بڑے لشکر اے شام تو ٹردے, ترکی تے عراق تے اردن, مراکش, الجزائر تے بڑے بڑے قافلے ٹردے. تے ابن تیمیہ خود لکھدا ہے, ابن تیمیہ جا منکر لکھدا ہے, آدھے قافلے ٹردے تے سونپڑا کردے غوث پاک دے نام دی, تے 100 میل رات دا سفر کردے تے عقیدہ رکھ دینا ساڈا پیالہ بھی نہیں ڈگ سکدا, کیونکہ سونپڑا غوث پاک دے نام دی کر دیتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاہ صاحب قبلہ دی آواز گیٹو باہر جا رہی ہے, تہاڈی آواز نہیں آتی بھائی. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. جی میں مسئلہ کر رہا تھا. 40 دن لگے جناب قوم گئی تے فرمایا بھائیا تو بھی کچھ نہیں کیتا. سب ہی کدی کدی انہوں سب عملے نو تاڑ لیندے, حاضر ہو جاؤ تسین کیوں نہیں کیتا. یہ تو عملے نو بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اے مالکان دے سامنے حاضر ہونا ہے بھی نبیاں دی سنت, جڑے کم ذمہ لا جان. یا ابن امہ, اور میری ماؤ دیا پترا, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میری داڑھی چھڈ, میرا سر چھڈ. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ارقب قولی. مولانا سیدی صاحب سن پوچھا وہ مٹھ دی دلیل کی ہے. علامہ سیدی شیخ الحدیث سن پوچھا وہ مٹھ دی دلیل کی ہے. میں کہ لا تاخذ بلحیتی, بے زقنی تے نہیں نہ فرمایا میری ٹھوڈی چھڈ, فرمایا میری داڑھی چھڈ. جی داڑھی پھدے جانے دے قابل سی تو پھدی ہے نا. سارے پڑھا کوئی سمجھ آئی کوئی نہ. بڑا بڑا مسئلہ ہو گیا جی, تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. سبحان اللہ. چھڈ داڑھی میری, داڑھی پکڑنے دے قابل سی تو پکڑی سی نا, جی ہوندی ٹھوڈی تے نہیں تے پھدنا کی سی او دا. میرا سر چھڈ. کیوں؟ فرمایا میں تے تیرا انتظار کرتا رہا. ایک کلیدی فیصلہ سی, میں آپے نہیں کیتا, تیرے آن دا انتظار کیتا ہے. ہن میں دے وچ نتیجہ کی کڈنا چاہنا جی, کڈاں اندھیرا پیا پوندا ہے, ٹائم مغرب دا شروع ہون لگا, نتیجہ کڈن دیو مینوں, کڈ دیو. چلو سنو پھر نتیجہ اے جے موسیٰ کلیم اللہ دی قوم 40 دن تھاں تے نہیں کھلوندی, تے محمد رسول اللہ دی قوم 1426 سال بعد بھی اجے تھاں تے کھڑی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زعم اہل سنت, برہان اہل سنت,
مناظر اسلام حضور قبلہ عالم پیر سید معروف حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف. حضور فرمایا بلال غور نال تک مینوں پھر نہیں یہ تکے گا. چیکاں نکل گئی حضرت بلال دیاں تے گٹے سرکار دے قدم مبارک پکڑے زور نال. یا رسول اللہ سانو کدے سارے چھڈی جاندے ہو. حضور پاک انج ہاتھ رکھے حضرت بلال دے سر تے فرمایا میرے صحابہ میرے آل بیت میرے علماء میرے اولیاء میرے خلفاء قیامت آ جائے گی بلال میرا دین انجے زندہ رکھن گے جی میں چھڈ کے جانا وا. پھر سبحان اللہ. او کوئی سنیا سمجھیا جے تسی کیو جی کیوں جی کنے دا اشتہار چھپیا جی مگر روپیہ لاکھ لگ گیا جی 1 لاکھ دے اشتہار چھپے نے جی یقیناً لوڑ کی جی شوق کی نے ایڈے. میں کہ رسپانسبلٹی ہے دین حضور ان کے ذمے کر کے گئے ہیں. واہ تینوں لاکھ لب جائے تے بیوٹی پارلر کھول لینا جاتے انہوں کروڑا مل جان تے مسیطہ بڑھا. او فرق کی ہے او تینوں اے رسپانسبلٹی نہیں اپنے میدے دی تے انہوں رسپانسبلٹی ہے محمد دین دی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ فیضان حضرت نوشہ گنج بخش قادری حضور قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف شمس المشائخ فخر المشائخ. حضور غوث پاک سرکار جنہاں دے جانشین نے تے نوشہ پاک دا جانشین حضور فرماندے نے شیخ ہوندے نے دنیا دے سن لو آخری گلاں جے پھر زندگی دے معاملے نے پھر کدی ملیں گے. حضور فرماندے نے جنہاں دے بھی پیر نے بندیاں دے بھی پیر نے انساناں دے بھی پیر نے جنہاں دے بھی پیر نے فرشتیاں دے بھی پیر نے. حضور غوث پاک دا خطبہ جی آپ دا خطبہ میں اپنی زبان کو ادا کرنا پہ مسکین آدمی میں غوث پاک سن دیو پہ سرکار کہ میں نیڑے ہی ہاں تیرے تینوں دھیان نہیں جی. فرمایا الجن لہم مشائخ والانس لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ. جنہاں دے بھی پیر نے فرشتیاں دے بھی پیر نے انساناں دے بھی پیر نے وانا شیخ الکل. میں نرا انساناں دا پیر نہیں میں جنہاں دا بھی پیر ہاں فرشتیاں دا بھی پیر ہاں تے انساناں دا بھی پیر ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دب کے خطبے پہ دیندے سن تے آدھے سن میں سارے دا پیر ہاں. مولا علی دی آواز آئی فرمایا پترا تھڑکنے پیا او میرا جنہاں دا تے انساناں دا تے فرشتیاں نہیں او سارے پیراں دا بھی تو پیر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ عظمت غوث اعظم شان غوث اعظم عطا غوث اعظم فیضان غوث اعظم آستانہ عالیہ بغداد شریف مناظر اہل سنت حضور قبلہ عالم پیر صاحب. سارے پیر وظیفے دس دے نا تو پتہ کی دس دینے اینی واری اسم ذات پڑھیا کرو اللہ پڑھیا کرو اینی واری درود شریف پڑھیا کرو جی. بس ہے میں آخری گل کر رہا میرے عزت صاحب دا حکم آ گیا نماز دا ٹائم آ گیا ورنہ تقریر بڑی لمبی ہے تو انگے پتہ ہے میں بھی کوئی ثبوت نہیں دینا آیا میں تقریر کر لینا ہوں تو بس انجے بھائی نہ آواں وقت نہ باویں میں بیمار ہوا نہ میں تقریر کراں تے انج لگدا ہے کوئی گل رہ گئی. ایسا تعلق قلبی میں عرض کر رہا تواڈے سامنے بھائی ثبوت نہیں کوئی گل نہیں لیکن یہ گل رہ نہ جائے کدھرے. اے پیر جی وظیفہ دسیا ہے انہاں کیا اللہ کریا کر اللہ بس اے میری گل جی آخری لیکن نوٹ کریا جی بڑی باریک گل ہے
اے پیر جی کوئی اللہ اللہ دسو نہ کہ اللہ اللہ کریا کر، اور جی اکھے دروشی پڑھیا کر، اور جی اکھے استغفار پڑھیا کر، اور جی اکھے لا حول پڑھیا کر، اور اکھے تسبیح فاطمہ پڑھیا کر، سبحان اللہ بھی پڑھیا کر، الحمدللہ بھی پڑھیا کر، اے پڑھیا کر، اے ہی وظیفے نا او بولو اے ہی نا۔ کوئی اجیا پیر بھی ہے جدا اپنا نام ہی وظیفہ بن جائے؟ ہائے 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 واہ کیا بات، کیا بات ہے شاہ ٹھکی گل کے اجے نہیں ٹھکی تب کیا کوئی سبحان اللہ، صاحب، کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات۔ تانوں سمجھ ہی نہیں آندی میں گل کر جانا، حالانکہ کوئی ایڈی بریک نہیں کردا پیا۔ او لوگو او پیر دستے نے وظیفے تے پیراں دا پیر ہوئے جدا اپنا نام وظیفہ ہے۔ ہائے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ ایک گل ایکو جملے چ ختم کر رہا ہوں، اے ساڈی انشاءاللہ سٹیٹ پوری نوشہ پور شریف ہے، لیکن یہ شہر بڑا اتھر ہے۔ میں جاننا میں اتنے 1.5 سال جمعہ بھی پڑھاتا رہا تے این اس چوک وچ پڑھاتا رہا جتھے بڑے بڑے جگادری رہندے ضرور وہ گلاں کردے انہاں واسطے بھی کر جانا۔ مینوں آکھن گے یہ کی آکھے ہوئے، میں آکھو میں نہیں ہوں آکھدا، اے شاہ ولی اللہ دل بھی آکھدا۔ ہن تسلی ہوئی ہے، لیا اپنی سند کتھے ہی، بھاویں تو اہل حدیث ہوویں بھاویں کوئی ہوویں، کڈ اپنی سند۔ یہ شاہ ولی اللہ توڑی نہیں اپڑ دی تے حدیث تیرے توڑی نہیں اپڑ دی۔ ایک بندہ کوئی دکھا دے مینوں جی شاہ ولی اللہ تو بنے حدیث دی سند لئی سی، لیا آخر ہے جی شیخ المحدثین ہے، تے میں کہ اٹھاؤ دی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیاء، چپ آدھے کوئی گل نہ پئی بندی ہوئے تے پہلو او درود پڑھ 136 واری جیڑا غوث پاک پڑھ دے سی۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک درود دا نا ہی درود غوثی ہے، آپ دے لفظاں چ ادا ہے درود غوثی ہے، پتہ جی نا، علی محمد تو بعد مادن الجود والکرم والی وصحابی منبع العلم والحکم وبارک وسلم، اس درود نو کہندے درود غوثی۔ سبحان اللہ، ہن سمجھ آئی؟ درود بھی جس ویلے سید دے منہ نکلے تو درود غوثیہ بن گئے۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اے ہوندا نا جتھے جائے اپنی چھاپ لا دے جا درود غوثیہ پڑھو۔ ہن شاہ ولی اللہ لکھ دین، شاہ ولی اللہ اسماعیل دے دادا، کیا شاہ عبد العزیز دے ابا، شاہ رفیع الدین دا ابا، شاہ عبد القادر دا ابا، شاہ اسحاق دا ابا، شاہ عبد الغنی دا ابا، تے جڑا نا ان مننے نہیں رکھ ابا، ہائے ہائے کیا بات، تے بڑا کبا۔ شاہ ولی اللہ الانتباج لکھ دین پہ کرو 136 واری پڑھ درود غوثیہ، تے پھر اور وظیفہ نہیں۔ اے آخ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ اے نہیں بھئی یا اللہ عبد القادر جیلانی دا واسطہ کچھ دے، انج نہیں۔ میں کہا دادا تہاڈا ہے، سامنا سانو پہ ہے، دادا تہاڈا سامنا سانو پہ ہے۔ اے لفظ سنیا جے انہاں دورہ پہ جاندا ہے بھئی یا اللہ شیخ دا صدقہ نا، شیخ اور سنو لفظ شیخ پیرا اللہ دا تینوں واسطے ہی کچھ دے۔ ہائے 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 کتھے اپڑ گئی گل، تو ان سمجھ نہیں رہی۔ ایک دعا اے بھئی یا اللہ، اے دیکھو نا ساڈے کئی بریلوی مولوی بیچارے اندر دے کمزورے پتہ ہے کیا دن اللہ اگے انہاں دا واسطہ چپاؤ جی، میں کہ نا ولی اللہ ہوری کچھ اور پہ آکھ دین، آدھے نہیں نا آگے اللہ دا واسطہ پاؤ۔ او پیرا اللہ دا واسطہ ہی کچھ رحم کر سکے۔ سبحان اللہ، المدد یا غوث آدم، المدد یا دستگیر، بھیڑ جد کوئی بنے تے اے وظیفہ کر کے میں شمائے لاکھوں سلام شمائے بز میں
بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے کھو سلام شمع بز میں ہدایت اور جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت اور جس کی ممبر بنی گردن اولیاء مل کر پڑھیے جس کی ممبر بنی گردن اولیاء جس کی ممبر بنی گردن وہی ولیاں چنرا لائے او دادا جدا مولا علی نانا کملی والا جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے اور مل کر پڑھیے از تو پھیلے غوث اعظم از تو پھیلے غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم بادشاہ ہر علم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم ہو سلام علی آبا پر چار یار مصطفیٰ پر چار یار مصطفیٰ پر حضرت غوث المرا پر مل کر کہہ دیں حضرت غوث المرا پر سلسلہ نوشاہیہ پر ہاں سلسلہ نوشاہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یا الہی صدقہ آل رسول سب مل کر پڑھیے یہ سلام عاجزانہ ہو سب حضرات تشریف رکھیں اپنے اپنی جگہ بیٹھ جائیں شکریہ ادا کرتے ہیں اگر خدمت میں کوئی کون کسر رہ گئی ہو مہمان چونکہ زیادہ ہوتے ہیں تو ترتیب وار تھوڑے ہی ساتھی 500 کے قریب ہیں وہ کھانے کے دسترخوان پر تشریف رکھتے ہیں تو بعض ساتھی جو ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس 500 وہ ہیں 10,000 اور شامل ہو جائے تو اس طرح سب ساتھیوں کی ایک ساتھ تواضع ہمارے انتظامی لحاظ سے ممکن نہیں ہوتی اس بنا پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں
کہ اگر کسی شخص کو کھانے کے لیے وہ وقت جو اس نے خود انتخاب کیا نہ ملا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تمام علماء کرام کا اور آپ ساتھیوں کا جو اس تقریب سعید کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، ہم قلب کی اتھا گرمی سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ کے بچے گستاخ ہیں، بیرا رو ہیں، کچھ کی اولاد نہیں، انہوں نے اولاد کے لیے، ان کی صحت کچھ کی اچھی نہیں، انہوں نے صحت کے لیے، ان کے بچے بیمار ہیں بعض کے، انہوں نے ان کی صحت یابی کے لیے، کچھ بے روزگار ہیں، کچھ کے بعض کے بچے جو ہیں وہ باہر گئے ہیں، ابھی تک ان کا کام نہیں بنا۔ تو جتنے بھی بہن بھائیوں عزیزوں اعزاء نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جناب جیلانی برادرز نے جو برطانیہ سے عرس کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے والد مرحوم جناب حاجی غلام سرور رحمہ اللہ تعالیٰ نوشاہی کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے۔ ان کے برطانیہ میں کاروبار میں انہوں نے کاروبار کی ترقی کے لیے، اس طرح راجہ محمود خان صاحب جو اپنا کام چھوڑ کر صرف عرس کی خاطر یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، انہوں نے صحت کے لیے دعا کی ہے۔ اب میں جناب شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، جامع اور مانیں اور انتہائی مختصر دعا فرمائیں۔ ٹھیک، مصطفیٰ صاحب کی بچی جو ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، وہ بھی بیمار رہتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا گیا ہے اذکار مبارکہ، جو کچھ بیان ہوا، جتنی بھی یہاں پہ دینی سرگرمیاں ہیں، یا الہ العالمین سب نیکیوں کا ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے توسل سے آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، اور آپ کے توسل سے الہ العالمین تمام انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت، ازواج مطہرات، ان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، اور ان کے توسل سے الہ العالمین تمام صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، بالخصوص حضور غوث الثقلین وغیث الکونین شہنشاہ بغداد سیدنا امام شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین ان کے توسل سے حضور سیدنا نوشاد گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلہ عالیہ کے سب بزرگوں کی خدمات عالیہ میں ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ سید ابو القبال برک نوشاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس سلسلہ کے جتنے مشائخ ہیں اور جتنے متعلقین فوت ہو گئے، ان سب کی روحوں کے لیے الہ العالمین ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ مشائخ کے درجات اور بلند فرما، مریدین و متوسلین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین تمام مشائخ کی، حضور غوث پاک کی، سرکار دو عالم کی توجہات عالیہ سے سب حاضرین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین سب حاضرین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ صدقہ غوث پاک کا، حضور نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ، یا اللہ سب حاضرین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، الہ العالمین غریب ہیں، مسکین ہیں، اپنے خزانہ غیب سے ان کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما۔ جن کو رزق مہیا ہے ان کے رزق میں الہی برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین دین دنیا کی سب تکلیفیں دور فرما، اور یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین جن جن دعاؤں کے لیے جن جن لوگوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں التجا کی ہے، یا اللہ کریم اپنے حبیبوں کا صدقہ وہ سب دعائیں قبول فرما، سب کو بامراد فرما۔ یا الہ العالمین جتنی مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ وابستہ حاضر ہوئی اور دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ صاحب سلسلہ کی برکت سے ان کی دعائیں التجائیں قبول فرما، ان کو بامراد فرما۔ دور نزدیک سے قافلوں کی صورت میں جتنے مسلمان آئے ہیں یہاں
یا اکیلے آئے ہیں، یا اللہ سب کو بامراد فرما۔ جیلانی صاحب کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، الہ العالمین انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ الہ العالمین حضرت جیلانی صاحب کو کی خدمات کو قبول فرما اور ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کی وجاہت اور عزت کا صدقہ واسطہ پیش کرتے ہیں، الہ العالمین اس دعا کو قبول فرما۔ غلام مصطفیٰ بھائی ان کی بچی بیمار ہے، الہی انہیں سے تو کامل و عاجل عطا فرما۔ راجہ صاحب محمود صاحب بیمار، ایک ایک ساتھی کے لیے میں جن صاحب کو ابھی بھی نام پیش کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، الہ العالمین سب کو صحت کامل آ جائے۔ اور سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے مالک، اس سارے باغ اور اس سارے چمن کے مالی باغبان ہمارے محسن اور مسلک اہل سنت و جماعت کی جان اور سلسلے کی جان حضور پیر صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ مالک دراز عمر عطا فرما، ان کا سایہ عاطفت سب کے سروں پر قائم فرما۔ مد الظل شان والے تو جس کو چاہے اس کے سائے کو دراز فرماتا، لم تر الہ ربک کیف مد الظل لو شاء لجعلہ ساکنا۔ مالک تیری یہ شان ہے، ان کو ادام اللہ ظلہ علی رؤوس المسترشدین وعم فیضہ للطالبین۔ الہ العالمین کتنا سلسلہ حضرت نے پھیلا دیا، منسلک ہونے والوں کو زیادہ وقت دے مالک، ان سے مستفید ہو سکے، ان کے فیض سے ان کی صحبت سے وہ فائدہ حاصل کر سکے مالک، ان کے فیوز و برکات کے سمندروں کو اور موجزن فرما دے۔ یا الہ العالمین ان کی ذات کریم کو اور زیادہ چشمہ صافی بنا دے۔ یا الہ العالمین ان کی دم سے دین کی بہاریں قائم فرما دے۔ یا اللہ یہ چمنستان اور یہ سلسلے بستیاں میرے نوشہ پاک کی اسی طرح آباد فرما دے، اور الہ العالمین آپ کے دم قدم سے پوری دنیا میں اسلام کی جو شمع روشن ہے اسے اور فروزاں فرما دے۔ آپ کے بچوں کو، صاحبزادگان کو، آپ کے ولی عہد کو یا الہ العالمین آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کا جانشین اور سارے سلسلے کو سنبھالنے کے قابل بنا دے۔ یا الہ العالمین ان بچوں کو سیدہ مریم جیسی وہ کفالت نصیب کر کے دنوں میں مہینوں جیسا بڑھتے جائیں مالک، اس کام کو سنبھالیں، اور الہ العالمین اپنے آباء و اجداد کے عظیم روحانی اور علمی ورثہ کے وارث بن جائیں مالک۔ یہاں پڑھنے والے بچے دور دراز سے اور ملکوں سے بھی جو بھی آئے، الہ العالمین حضرت نوشہ پاک کی عظمت کا صدقہ ان کے سینے روشن فرما دے۔ یہاں پڑھانے والے کتنی محنتیں کرتے ہیں، سب کی برطانیہ موجودگی میں بھی یہاں وہ محنت سے کام کرتے ہیں، الہ العالمین صاحب کے پورے بیڑے کو پار لگا، اور جو بھی اس میں شریک ہیں جس حیثیت سے کام کر رہے ہیں، مرید ہیں یا متعلم ہیں یا معلم ہیں یا ناظم ہیں، کسی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کو برکتیں ہمتیں عطا فرما، ان کی محنتیں قبول فرما۔ بارے الہ تیرے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا مالک، اس فضل کے جو تو نے دریاب آئے ہیں ان کو اور معجزن فرما دے۔ یا الہ العالمین یہاں سے دنیا فیض پاتی رہے اور یہاں سب خالی آئیں تو بامراد جائیں۔ یا الہ العالمین دین دے دے، دنیا دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو نے نوشہ پاک کے ہاتھ سے لاکھوں کو فیض تقسیم کروایا۔ آج بھی اس گھر پہ، اس در پہ آنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں تیرے سامنے دستے سوال دراز کیے ہوئے مالک، ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان کو بامراد فرما دے، جو جو انہیں چاہیے عطا فرما دے۔ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں مالک، صاحب قبلہ کا یہ احسان ہے، مجھ جیسے ایک ہیچ مداں کو دعا کے لیے کہتے ہیں میرے مالک، جو جس طرح جس نیت کے ساتھ عزت فرماتے ہیں اسی اس نے نیت کا صدقہ میرے مالک اس دعا کو قبول فرما لے، ہر ایک کے حق میں قبول فرما لے، ہمارے پیر صاحب قبلہ کے حق میں قبول فرما، سب مریدوں کے حق میں قبول فرما۔ ہمارے خطباء علماء اس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں، علامہ ساکی صاحب اور ہماری پوری جماعت تبلیغ الاسلام کے برطانیہ میں قائد ہیں ہمارے مفتی جمیل احمد صاحب، تشریف لائے ہیں اسپیشلی وہ بھی عرس کے لیے۔ مالک ان کو اور ہمتیں دے، ان کو شرع صدر دے اور زیادہ طاقت کے ساتھ تیرے دین کے عالم کو بلند کر سکے۔ مولا عالم دین صاحب ہمارے صاحب قبلہ ہمارے ان کو کہتے ہیں شریف النفس، مولانا عالم دین صاحب کتنا پیار فرماتے ہیں، درویشوں سے خدا کی قسم ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ مولی عالم دین ہمارے ساتھ جماعت کے مبلغ خطیب صاحب ان کو شریف النفس کا خطاب دیتے ہیں۔ مالک حضرت کی محبتوں میں اور اضافہ فرما، علماء کو صلحاء کو حضرت کی ذات سے سکون اور رحمت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین یہ چشمہ صافی اسی طرح بہتا رہے اور لوگ اس چشمہ صافی سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں۔ میرے مالک سب حاضرین کی حال پہ رحم فرما، اس آستان فیض کو تا قیام قیامت جاری ساری فرما، ان سنگتوں کو قیامت تک، قیامت کے بعد تک الہی قائم فرما۔
ان رفاقتوں کو، ان محبتوں کو الہ العالمین قیامت تک قائم فرما دے، اور انہی رفاقتوں میں جنت میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے بحرمت سید الابرار والہ الاخیار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی دے دے، فلسطین، عراق، افغانستان، بوسنیا، چیچینیا، برما، فلپائن، تمام دنیا میں الہ العالمین مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اسلام اور عالم اسلام کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، صدقہ اولیاء کاملین کا، یا الہ العالمین ابتلا کا دور ختم فرما دے اپنے فضل سے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین دین کے لیے راہیں آسان فرما دے، دین کے مجاہدوں کے لیے، دین کے مبلغوں کے لیے الہ العالمین راہیں آسان فرما دے۔ مالک اپنا فضل و کرم شامل حال فرما بحرمت سید الابرار۔ ایک ایک قافلے کے لیے میں الگ الگ دعا کرتا، میرے دل میں یہ نیت حاضر موجود ہے۔ ہمارے لاہور سے، شیخپورہ سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، راول پنڈی سے، کہاں سے قافلے چلے ہیں، جنہوں نے قافلے چلائے ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، صاحب قبلہ کے مشن کے علمبردار لوگ جو ہیں، الہ العالمین ان کے ایک ایک قدم قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنی ذات پاک کا صدقہ، اپنے حبیب کی وجاہت کا صدقہ، حضور غوث پاک کی وجاہت کا صدقہ۔ غلام اسوا صاحب فرما رہے ہیں عزیزہ سلمہ کے لیے دعا کے لیے انہوں نے کہا، تو میں پھر دعا کرتا ہوں الہ العالمین اس گھر میں اپنی برکتیں رحمتیں فرما دیں، ان کے سارے اعزاء اقربا پر اپنی رحمتیں فرما دیں۔ لوگ حقیقی معنوں میں ان کے اندر دین کے لیے بڑا ایثار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرما، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما۔ آج جو بھی آیا میرے حضرت کا خاص ہی ہے، سارے حضرت کی مہربانیوں کی حد ہی کوئی نہیں، ہر ایک سے ایک جیسی شفقت و محبت رکھتے ہیں۔ جو بھی آیا مالک آج خالی کوئی نہیں، سب کی جھولیاں بھر دے، بامراد فرما دے بحرمت سید الابرار والہ الاخیار واصحاب الکبار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ضروری اعلان، اگلے سال غوث پاک شہنشاہ بغداد کا عرس یہاں نومبر کی 26 تاریخ کو رمضان